اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سورۃ فاطر کا نظم جلی۔ سورۃ فاطر 7 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاطر میں ابلیس کو اپنا دشمن بنا لینے کی ہدایت کی گئی۔ ابلیس کو اپنا دشمن انسان کو سمجھنا چاہیے اور انسانوں پر یہ واضح کیا گیا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور وہ اس کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ انسان دوزخ میں جائیں، اس لیے ابلیس کو اپنا دشمن بنانا ضروری ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، اس کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ انسان دوزخ میں چلے جائیں۔ آیت 6 آیات 1 تا 18 پہلے پیراگراف میں دعوت توحید اور دعوت آخرت کا بیان۔ اللہ فاطر یعنی خالق کی ارض و سما ہے، صاحب اختیار ہے، اسی کے ہاتھ میں رحمت ہے، غیر اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ خالق نہیں ہیں، اللہ ہی رازق ہے، لہذا اسی کو الہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جھٹلانے جانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ماضی میں ہر رسول کو جھٹلایا گیا ہے۔ ابلیس اور اس کی پارٹی انسانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں، ابلیس کے دام میں نہ آئیں۔ ابلیس انسانوں کا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن بنا لینا چاہیے۔ وہ اس کی پارٹی انسانوں کو دوزخ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلیں جو اپنے برے اعمال کو خوشنما دیکھتے ہیں، اللہ ان کی کارستانیوں سے واقف ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ آیت 8 آخرت کی دلیل ہواؤں، بادلوں اور بارش سے فراہم کی گئی۔ شرک کی تردید کی گئی کہ غیر اللہ کے پاس عزت نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام صرف عزت اللہ کے پاس ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ کے ہاں اچھی بات اور اچھا عمل ہی قبول کیا جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور۔ آیت 10 انسان کی اپنی ذات کی پیدائش سے اللہ کی قدرت اور علم پر دلیلیں قائم کی گئیں۔ توحید کی آفاقی دلیل پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں، میٹھا پیاس بجانے والا اور سخت کھاری تلخ دونوں سے تر و تازہ گوشت ملتا ہے، پہننے کے لیے سامان زینت موتی ملتے ہیں، کشتیاں سمندری رزق فراہم کرتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں پروتا ہے، اسی نے چاند اور سورج کو مسخر کیا، اسی کی فرما روائی ہے، غیر اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ توحید دعا غیر اللہ نہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں اور بالفرض سن بھی لیں تو جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔ انسانوں نے کہا تھا کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ غنی و حمید ہے۔ توحید اختیار اللہ کے پاس استبدال قوم کی قدرت ہے، ایک قوم کو ہلاک کر کے دوسرے کو اٹھانا دشوار نہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ آیت 16 تا 17 روز قیامت کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف غیب پر ایمان لانے والوں کو خبردار کر سکتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں تزکیہ انسان کے اپنے لیے مفید ہے۔ آیات 19 تا 23 تیسرے پیراگراف میں مومن کافر کا فرق بیان کیا گیا۔ مومن بینا اور کافر نابینا ہوتا ہے۔ رسول خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مردوں کو نہیں سنا سکتا، اندھے اور بہرے ضدی لوگ اسلام کی دولت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ سبحان اللہ۔ ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ آیات 24 تا 26 تیسرے پیراگراف میں تاریخی ہلاکت سے استدلال ہے۔ تیسرے پیراگراف میں بھی آخری پیراگراف کی طرح ہلاکت کی دھمکی ہے، رسولوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ نے اپنے عذاب میں جکڑ لیا ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ آیت 26
آیات 27 تا 28 چوتھے پیراگراف میں توحید ربوبیت کی آفاقی دلائل ہیں۔ کافروں کو پانی، درختوں کے پھل، مختلف رنگوں کے پہاڑوں، رنگ برنگے جانوروں، مویشیوں اور انسانوں پر غور کر کے اللہ کی خشیت اختیار کرنی چاہیے۔ وہ مغفرت کی قدرت رکھتا ہے۔ آیات 29 تا 39 پانچویں پیراگراف میں قانون جزا و سزا بیان ہوا ہے۔ ایمان لا کر نماز کا اہتمام کرنے والوں اور انفاق کرنے والوں کی تجارت نقصان نہیں دے سکتی۔ یہودیوں کے بعد اب بنی اسماعیل امتحان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کچھ ظلم یعنی شرک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں اور کچھ نیکیوں میں پہل کر رہے ہیں، اور نیکیوں میں پہل کرنے والوں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ ان کے لیے جنت ہے جہاں نہ کوئی ملال ہے، نہ محنت، نہ کوئی تھکان۔ اس کے برخلاف انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ وہ فریاد کریں گے کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اختیارات عطا کیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ انکار اور ناشکری کا رویہ اختیار کرے گا تو لازماً نقصان میں رہے گا۔ آیات 40 تا 41 چھٹے پیراگراف میں شرک کی تردید توحید کی اثبات کے دلائل ہیں۔ مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ وہ بتائیں من دون اللہ نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے اور کیا وہ آسمانوں کی بادشاہت میں شریک ہیں؟ اللہ ہی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات آیت 40۔ آیات 42 تا 45 ساتویں اور آخری پیراگراف میں متکبر قیادت کو ہلاکت کی دھمکی ہے۔ پہلے تو انہوں نے کڑی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر کوئی نذیر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ ثابت کریں گے، لیکن نذیر کے آنے کے بعد ان کی بیزاری زمین پر ان کے تکبر میں اور ان کی سازشوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ استکبار فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ آیت 43۔ قریش کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی قومیں تو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، ہلاک کر دی گئیں۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً عذاب دے۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا۔ وہ وقت مقررہ پر پکڑ لیتا ہے اور اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ مرکزی مضمون: محکم دلائل کی روشنی میں توحید کی حقانیت ثابت کر کے شرک کی تردید کر دی گئی ہے۔ اسلام قبول کر لینا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔